वाह वाह, मैं तुम्हारी कारकर्दगी से बहुत खुश हूँ। एक एक सबूत तुम लोगों ने मुझे दिया है। तुमने जो सर्वे के दौरान पकड़ा लोगों को असल ये सब मिले हुए आपस में। बहुत खुशी हुई कि कुछ लोग तो हैं जिम्मेदार, और ऐसे जिम्मेदार लोग जब होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। काम के लिए काम चाहिए लगता तो ये भी है, शक्ल से बिल्कुल लगता है करप्शन करने वाला। आजा सर, बैठे आए। मैं अब आपकी सेक्रेटरी नहीं हूँ, हट जाएं आप अब। बहुत जबरदस्त बारिश हुई और उस बारिश के दौरान पूरे शहर को तबाही की हालत में देखना पड़ा। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी देखा कि मेरे ग्राउंड में पानी बहुत ज्यादा जमा हो गया। मेरे बच्चे जो खेलने वाले थे वो खेल नहीं सकते थे, उनको कोई तफरीह नहीं थी। तो मैंने ये काम उन लोगों को दिया जिनको मैं समझता था कि जिम्मेदार हैं और ये काम करेंगे, और उनके हिसाब से मैंने कुछ कमी बेशी नहीं की, बल्कि जो बजट मांगा मैंने उनको दिया। और अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि ये काम संभाला इन्होंने या पानी निकाला या कुछ काम किया, जबकि इतना अरसा हो गया है। इतने अरसे के अंदर वो ग्राउंड साफ हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट सिफर है। मैं समझ में नहीं आता है कि मैं अपने आप पर भी हंसता हूं कि मैं लोगों को जानते बूझते देखता हूं कि ये लोग करप्शन करेंगे, लेकिन एतमाद करता हूं उन पे। एतमाद। मैं चाहता हूं कि मैं जो काम लोगों को दूं वो लोग उससे फायदा उठाए, चार पैसे मिले, मेरा मुल्क का नाम रोशन हो, मेरे इलाके का नाम रोशन हो, मेरा इलाका शादो आबाद रहे, सफाई सुथराई में A1 रहे, मेरा ग्राउंड जो है कंप्लीट साफ सुथरा हो, ताकि मेरे यहाँ के बच्चों को सेहतमंद तफरी मिले। लेकिन तुमने हाँ मुझे बताया कुछ लोगों का जबकि मैं तुम्हें भी शक की नजर से देखता था। तुम लगता ही चेहरे से शक्की है, तुम चेहरे से लगता है कि तुम करप्शन, लेकिन तुमने नहीं किया। तुमने नहीं की, बल्कि उन लोगों ने करप्शन की जिसकी रिपोर्ट तुमने मुझे बताई। लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये लोग अभी तक नहीं सुधर रहे। ये पाकिस्तान आसानी से नहीं बना है, मुश्किलों से बना है, बहुत मुश्किलों से बना है। और आज पाकिस्तान जिस मरहले से गुजर रहा है, खतरनाक हद तक बहुत अजीब अंदाज से गुजर रहा है। हर चीज इसकी तबाह बर्बाद हो चुकी है। लोग करप्शन के अंदर अपने आप को नहला चुके हैं, छीन चुके हैं हर चीज से। महंगाई अलग है, बिजली के बिल जबरदस्त आ रहे हैं, गरीब मर रहा है। गैस के बिल बहुत आ रहे हैं, गरीब मर रहा है। लेकिन गरीब को सहूलत नहीं है, नहीं है सहूलत। किसी को अगर नहीं है तो वो गरीब है, वो शहरी है, वो पाकिस्तान का शहरी है, मेरे इलाके का शहरी है, उसको सहूलत नहीं है। लेकिन वो चुपचाप अपने आंसू बहा लेता है। और जब हम काम लोगों को देते हैं, पहले यही लोग मेरे पास आते हैं काम के लिए, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, रोते हुए आते हैं। मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 मरतबा मैंने इनको कहा है कि मुझे काम चाहिए, बस काम करोगे तो तुम्हें हर चीज मिलेगी, क्योंकि मैं सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं। और पाकिस्तान का जो शहर है कराची, ये मेरा इलाका, इसको साफ चाहिए, इसकी आबादी को सुकून चाहिए, साफ सुथरा बिल्कुल A1 चाहिए, ताकि यहां के बच्चे सेहतमंद फिजा में सांस ले सके। लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अभी भी मेरे साथ करप्शन कर रहे हैं, अभी भी करप्शन कर रहे हैं। मैंने जिस तरह इनको बिठाया है, इस खातून को जो बिठाया अपनी कुर्सी पर, मैंने इन लोगों को बिठाया है, सबको मौके दिए और सिर्फ ये कहा काम काम काम, जो चाहिए मुझसे लो, काम करो, मेरे इलाके को बना दो, मेरे मुल्क के लिए बेहतरी का काम करो, मेरे शहर को उजागर कर दो, रोशन कर दो, साफ सुथरा कर दो। लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ अभी तक करप्शन 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 करते रहते हैं। और अब जब इनके पास काम मौजूद है तो पैसा खा रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं कि टिकटॉक बना रहे हैं, तफरी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पैसे को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और पानी वहां मौजूद के मौजूद है।
میرے بچوں کو صحت مند فضا میں سانس لینے کی مشکل ہو رہی ہے, وہ کھیل نہیں سکتے. ان کی صحت کے لیے, اچھی صحت کے لیے کھیل ضروری ہے. ظاہر ہے وہ دن بھر پڑھتا ہے, کام کرتا ہے, تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے وہ کھیلنا چاہتا ہے جس کی اس کو صحت بنے, صحت مند فضا کے اندر وہ سانس لے سکے اور وہاں پر اچھا گیم کر سکے, اپنے آپ کو سکون میں لا سکے. لیکن ان لوگوں نے پانی ابھی تک ختم نہیں کیا, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو نہیں جانتے. یہ سب کی پکڑ اللہ کرے گا, سب کی پکڑ کرے گا. اور جب اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا نا, پھر یہ آئیں بائیں شائیں کریں گے, اور ان کے ساتھ وہ کچھ ہوگا کہ دنیا کیا تمام عالم دیکھے گا. یہ سب کچھ جانتے ہیں کہ برائی کا انجام کیا ہے, کرپشن کا انجام کیا ہے, لوٹ کا انجام کیا ہے, یا کسی کو تنگ کرنے کا انجام کیا ہے. لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے یہ لوگ. شیطان ہوتا ہے. شیطان ہوتا ہے. وہ کبھی اچھی بات نہیں سوچے گا. اس کے سامنے اچھی بات ہو بھی رہی ہوگی تو اس کو وہ خراب کر دے گا. یہ شیطان کے چیلے. شیطان کے چیلے جو شیطان کہتا ہے وہی کرتے ہیں یہ لوگ جو شیطان کہتا ہے. شیطان کہتا ہے تنگ کرو, پیسے لوٹو, کام مت کرو, رلاؤ لوگوں کو, بس. یہ اسی طرح سے کام کرتے ہیں. لیکن ان کی پکڑ بڑی خوفناک ہوگی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ بول رہے ہیں لوگ کہ کچھ پتہ نہیں پل میں کیا ہو جائے, کچھ بھی غلط کام کرتے ہوئے ان کو موت آ سکتی ہے. کیا لے کے جائیں گے؟ کیا عوام کی دعائیں ملیں گی ان کو؟ کیا اپنوں کی دعائیں ملیں گی ان کو؟ کیا انہوں نے جو کام کرنا چاہا اس کا ایمانداری سے کیا انہوں نے کام, اس کا کچھ اجر ملے گا ان کو؟ سوال ہی پیدا نہیں. میں جانتا ہوں, یہ جانتے ہیں یہ لوگ, میں سمجھتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ جان بوجھ کر ہی کرتے ہیں. کیوں کہ یہ شیطان کے ہاتھوں میں بک گئے, کیونکہ گناہ بے لذت ہوتا ہے اور گناہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں آتی ہے. اس لیے گناہ جلدی سے آدمی کرتا ہے. اس میں اس کی سہولت کے لیے بہت سارے کام ہیں, پیسہ ہے, سب کچھ ہے, اور ہم شیطان کے چیلے بن کر اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ کے واسطے کام کرو یار, کام کرو. میں بھی تو انسان ہوں, میں بھی تو کام کرتا ہوں. کیوں نہیں سمجھتے, کیوں نہیں دیکھتے یہ لوگ مجھے؟ میں بھی تو احساس کرتا ہوں, میں بھی تو اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہوں. میں کیوں نہیں کرتا کرپشن؟ میں کیوں لوگوں کی آہل ہوں؟ ان کی خوشیوں کے لیے بھاگتا ہوں, میں ان کی خوشیوں کے لیے کوشش کرتا ہوں, میں بتاتا ہوں ان کو کہ میں ہوں تمہارے ساتھ. لیکن میں جس سے کام لینا چاہتا ہوں وہ میرے ساتھ نہیں ہے, وہ میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے. کیسے سمجھاؤں میں ان لوگوں کو یار؟ میں دوست بن کر, بھائی بن کر سب کچھ سمجھاتا ہوں, لیکن یہ لوگ نہیں مانتے. تو لوگوں کا دکھ نہیں سمجھتے, ان کی تڑپ, ان کا احساس نہیں جانتے یہ لوگ. ہر برائی کے پیچھے بھاگتے ہیں, اچھائی کو نہیں دیکھتے. یہ چاہتے ہی نہیں کہ لوگوں کو سکون ملے, یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہم کرپشن چھوڑ دیں, ہم حرام چھوڑ دیں. بس میں کیا سمجھاؤں, میں تڑپتا ہوں ان لوگوں کو دیکھ کر. میں بھی تو اچھی بات بھی ہوں کہ اس کو جو کام ہوتا ہے اپنے لوگوں کو دیتا ہوں, جانتے بوجھتے. لیکن یہ لوگ مجھے مایوس کرنا چاہتے ہیں, اور میں مایوس ہونا نہیں چاہتا ہوں. میں مایوس نہیں ہوں ان سے. ایک دن ان کو عقل آئے گی. کب تک کھائیں گے یہ لوگ؟ جب چوٹ پڑے گی ٹھوکر کھائیں گے, جب احساس ہوگا. وہ دن میرے لیے بہت اچھا ہوگا کہ یہ لوگ کچھ تو سیدھے راستے پر آئیں گے. لیکن یہ لوگ, میں کیوں ان کے پیچھے بھاگتا ہوں, کیوں دیتا ہوں ان کو کام, کیوں سمجھتا ہوں ان کو اپنا؟
یہ میں نہیں بتا سکتا کہ ان سے میرے جتنے بھی لوگ ہیں ہر آدمی سے میں محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے وہ غلط ہے جانتا ہوں، لیکن یہ وہ تو میرا ایمان ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ یہ غلط بات چھوڑ دیں گے، برائی چھوڑ دیں گے، مجھ جیسے بنیں گے، میرا احساس کریں گے، میرے لیے سوچیں گے کہ میں ان کو کس طرح کام دیتا ہوں، جانتے بوجھتے ان کو سیدھی راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جانتے ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں، میں کوآپریٹ کرتا ہوں. تو یہ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ بھول جاتے ہیں کہ ان کو مرنا ہے. لوگوں کی بد دعائیں لیتے ہیں، لیتے ہیں. کیوں احساس نہیں کرتے یہ لوگ؟ تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہو یار؟ میں تمہیں کتنا سمجھاؤں. کیا میں باہر سے لوگوں کو لے کر آؤں؟ جو ایماندار لوگ ہیں، بیچارے لوگ، تم نے دیکھا ہے کہ لوگ کام کے لیے ترستے ہیں، ان کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کو، ترستے ہیں وہ کھانے پینے کے لیے، رہنے کے لیے. لیکن میں تم لوگوں کو کام دیتا ہوں. کیا میں دوسرے ملکوں سے لے کر آؤں؟ ان غریب لوگوں کو لے کر آؤں جو دوسرے ملک میں غریب ہیں، تاکہ میرا ملک کا آدمی رل جائے، پریشان رہے، کوئی کام نہ کرے اور رگڑ کر اپنی موت کی نیند سو جائے؟ کیوں نہیں جانتے؟ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. میرا پیار ہو تم لوگ. جس طرح میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں، اسی طرح میں پاکستان کے ہر شہری سے پیار کرتا ہوں. ہر شہری میرا بھائی ہے، میری طرح دکھی ہے، جانتا ہوں. لیکن خود کیوں نہیں سمجھتے کہ اس دکھ کو نکالنے کے لیے محنت ضروری ہے، اللہ کی رضا ضروری ہے، لوگوں کی خدمت ضروری ہے. تم لوگ جانتے بوجھتے غلط راستہ اختیار کرتے. پتہ نہیں کس راستے میں تمہارے ساتھ کیا ہو جائے. ٹھوکر کھاؤ گے تو تمہیں احساس ہوگا. جب جا کر احساس ہوا تو کس کام کا؟ تم نے سوچا ہے تمہارے بچے بھی اس راہ پہ نکل پڑیں گے تو کیا ہوگا؟ تم حرام کھلا رہے ہو ان لوگوں کو، وہ حرام کھا رہے ہیں، اور حرام کھانے والا شخص اپنے ماں باپ کے منہ پر آتا ہے اور یہ مکافات عمل ہوتا ہے. تم حرام کھلاؤ گے اپنی اولاد کو تو وہ تمہارے منہ پر آئیں گے، تمہیں گالیاں دیں گے، کیونکہ تم حرام کھلا رہے ہو. حرام، یہ حرام کا پیسہ جو بھی ہے جیسا آتا ہے ویسا جاتا ہے. تم سمجھنے کی کوشش کرو. میں آخر تک تمہیں سمجھاتا رہوں گا، لیکن تمہیں سزا ضرور ملے گی سزا تم کو. اب بھی موقع ہے، اب بھی وقت ہے. میرے ساتھ کوآپریٹ کرو. میں تم سب کو لائک کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں. میرے ساتھ صرف کوآپریٹ کرو. تمہاری ساری پریشانیاں میں ختم کر پاؤں گا. لیکن کام کرو، اپنے ہاتھ کو مضبوط کرو، اپنی محنت سے مضبوط کرو. اپنی محنت سے پاکستان کو بنا دو. میرے شہریوں کی دعائیں لو، میرے لوگوں کی دعائیں لو. دعاؤں میں بڑی برکت ہوتی ہے. برکت کو سمیٹ لو. یہ تمہارے آخرت میں کام آئے گی. اور ایک بات جاننا، سمجھنا، یہ ملک ہے نا، یہ لوٹنے کے لیے نہیں ہے، اس کو بنانے کے لیے ہے. بناؤ اس کو. اس ملک کو بنانا ہے تمہیں. دنیا کے نقشے پر اس پاکستان کو چمکانا ہے. اپنی محنت سے، اپنی ایمانداری سے اس جھنڈے کو بلند رکھنا ہے. یہ جھنڈا دنیا کے نقشے پر اولین طریقے سے لہرانا چاہیے. دنیا رش کرے گی. یہ پاکستان سے میں محبت کرتا ہوں. تم لوگ بھی کرو. تم لوگ اسی کا کھاتے ہو. تم لوگوں نے پاکستان کو کیا دیا؟ پاکستان نے تم کو کام دیا، پیسہ دیا، تعلیم دی، شعور دیا، رہنے کے لیے جگہ دی. اس کے ساتھ بے ایمانی مت کرو. اس کے ساتھ بے ایمانی. اگر پاکستان کو کچھ ہو گیا یا ڈیفالٹر ہو گیا
या तरक्की की राह पर गामजन होते हुए रुक गया तो दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान की हैसियत एक भिखारी जैसी होगी तुम्हारी वजह से। तुम क्या मिलेगा फिर तुम्हें जब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं होगा? तो तुम कहां से लाओगे? पाकिस्तान तुम्हें कहां से देगा? कौन देगा तुमको? और फिर तुम भी भिखारी बन जाओगे, अपने लोगों को लूट खसोट करोगे, छीनोगे, खाओगे, लेकिन सुधरोगे नहीं। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करता हूं तो तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, मेरी बात को मानो। इस पाकिस्तान के लिए मेरे हाथ को हाथ मिलाकर चलो, मेरे कदम ब कदम चलो। इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत आगे जाना है तुमको, बहुत काम करना है। मैं हूं तुम्हारे साथ, हिम्मत क्यों हारते हो? बुराई की तरफ क्यों जाते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, भलाई की तरफ आओ, पाकिस्तान को बनाने के लिए आओ। पाकिस्तान जिंदाबाद।